السلام علیکم عزیزو، یہ ہے کیمل اونٹ کے قدرتی مناظر جو آپ سے اکثر شیئر ہوتے رہتے ہیں۔ حافظ سلیم حیدر علوی حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ تو انسان جوں اس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق سے دور ہوتا گیا، اس کی پرابلم، اس کی مشکلات بڑھتی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی، اس کے رہن سہن کے تمام انتظامات جو کیے ہیں، انسان نے اس پہ بھروسہ نہیں کیا اور اپنے لحاظ سے اس نے یعنی نئی چیزیں خود بنانی جب شروع کی ہیں تو ہر چیز نے اس کو گھیر لیا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور مختلف کرائسس جو یعنی ڈیتھز بڑھ گئیں، بیماریاں بڑھ گئیں۔ جو انسان تخلیق سے، قدرت سے دور ہوتا گیا، اس کی ہر چیز مشکل میں آ گئی۔ اس کی خوراک کی کمی ہو گئی، اس کی صحت میں کمی ہو گئی، اس کی پیداوار میں نقصان آ گیا، اس کے یعنی بیماریوں نے گھیر لیا، اور یہ ان کے حل کے لیے مزید بھاگ رہا ہے اور قابو میں نہیں آ رہا۔ کبھی کرونا، کبھی کوئی معدے کے امراض، کبھی کینسر، کبھی پولیو، کبھی معذوری، کبھی کوئی نہ کوئی بیماری دنیا میں انسانی تخلیق کو لپیٹ میں لیتی ہی رہتی ہے۔ تو جب انسان تخلیق سے جڑا رہے گا، اس قدرتی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، اس کو وافر مقدار میں قدرتی ماحول میں پالتا رہے گا، تو اس کی نہ خوراک کی قلت آئے گی اور نہ یہ مختلف بیماریوں میں گرے گا، کیونکہ یہ نظام اہل بیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا جو سبب بنایا ہے انسان کے لیے، جو کتاب اور حقیقت کھولی ہے، جو تخلیق کی ہے، یہ اس کے مطالعے سے اس کی زندگی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو تحریر اور تخلیق ایک ہی پیج پر ہے۔ جو 30 سپارے ہیں قرآن کے، انہی کی جو تخلیقی حقیقت ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن جو 30 سپارے ہیں ان کو کوئی نہیں مانتا، سب مانتے ہیں اس کو، اور اس تخلیق کے اندر جو کمال علم ہے وہ اصل علم ہے۔ تو یہ ہیں حلال جانور جو آپ سے شیئر ہوتے رہتے ہیں۔ اونٹ مولا علی کا مسلح، گائے بی بی فاطمہ کا مسلح، اور بکرا امام حسن علیہ السلام کا مسلح، اور دمبا امام حسین علیہ السلام کا مسلح، اور مرغی امام ابراہیم علیہ السلام کا مسلح، اور اس کے بعد انڈا آ جاتا ہے جو قید خانہ ہے ہماری دنیا۔ اس میں پھر مکسنگ ہے حرام و حلال جانور۔ تو ہم نے جانا ہے حلال کی طرف، یعنی اہل بیت کی طرف۔ ہمارے ماں باپ اہل بیت کی یاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اٹیچ کی ہیں، ہمارے بیٹے۔ تو یہ اونٹ کو جب ان کا مالک رات کو باندھتا ہے تو یہ آپ کو شیئر کرتے ہیں، اس کا گوڈا، یہ اس کا جو گھٹنا ہے، گوڈا جو اگلے پاؤں کا، وہ ایسے باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو نئی چیز شیئر کرنی تھی۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اس پہ غور کرو ہم نے کیسا بنایا ہے۔ تو یہ اس کا مالک جو ہے نا رات کو باندھتا ہے تو اس کا گھٹنا، گوڈا اس کا ایسے باندھ دیتا ہے۔ سب اونٹوں کا بندھا ہوا ہے، دیکھیں یہ رات گزری ہے تو صبح کا منظر ہے، ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، اس کا بھی بندھا ہوا ہے اور اس کا بھی بندھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان اونٹوں کا بھی بندھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے حلال جانور جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے تخلیق کیا ہے، اہل بیت کی نشانیاں ہیں یہ۔ تو اصل میں حقیقی قرآن جو آسمانوں میں ہے، 7 آسمانوں میں جنت اور جہنم کا نظام، جنت اہل بیت کا نظام ہے، قائمہ نماز ہے جس میں اہل بیت اور ان کے مسلح جات یعنی حلال جانور ہیں جو دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ زندہ پائندہ قیامت تک رہیں گے تاکہ ان اہل بیت کی یاد تازہ رہے۔ اور جہنمی نظام جو نیچے ہے، بندر اور حرام جانوروں کا نظام، وہ بھی ہر کونے میں، دنیا کے ہر کونے میں نظر آتا ہے۔ تخلیق جاری ہے۔ انسان نے یہ ہدایت کا جو راستہ ہے یہ انسان پر نہیں چھوڑا، یہ لکھے گا تو پھر نظام چلے گا، نہیں، تخلیق پہ ہے۔ تخلیق کسی انسان کے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود اس کو تخلیق کر رہا ہے اور اس کے اندر ہدایت ہے۔ لہٰذا ہم اہل بیت کی نشانیوں سے جڑے رہیں اور ہماری زندگی ان سے اٹیچ رہے، حلال جانوروں کا دودھ پئیں، ان کا گوشت کھائیں، اور ان کو دیکھ کر اہل بیت کا نظام اپنے جسم میں، خون میں ہر لمحہ
جاری رکھیں اپنے دل میں، روحی جسم میں. اس جسم کے اندر ایک روحی جسم ہے، وہ اہل بیت کی محبت والا بنائیں. اور دنیا میں وقت بہت کم ہے بیٹا، تو اپنے جتنی زندگی ہے اہل بیت کی محبت میں گزاریں اور جنت میں چلے جائیں. تو اس چکر میں بالکل نہ پڑیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے مختلف کیٹاگریز میں فیکٹریاں لگائیں اور دنیا کی ترقی. اور جتنی ترقی ہو چکی ہے مزید اس میں آگے نہ بڑھیں. جتنی ترقی ہو چکی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو اپنے محلات میں اپنے یعنی دنیا کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تخلیق کا علم ہاتھ سے نہ جانے دیں. تخلیق کے ساتھ اٹیچ رہیں، محبت اہل بیت سے سرشار رہیں اور جنت کے لیے تیاری کریں. اور درود شریف ہر لمحہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھیں تاکہ اہل بیت کی یاد اور اہل بیت کا فیض آپ پر جاری رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.